مدحت محبوب خدا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی اللہ آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی اللہ آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، کہیں لائی نہ ہو پیغام میں طلب کی خوشبو، کہیں لائی نہ ہو پیغام میں طلب کی خوشبو، میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے، میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے، کہیں لائی نہ ہو پیغام میں طلب کی خوشبو، کہیں لائی نہ ہو پیغام میں طلب کی خوشبو، میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے، میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی اللہ آتی ہے، اس تبسم پہ میرے چاہے دل کی ہے نظر، اس تبسم پہ میرے چاہے دل کی ہے نظر، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، اس تبسم پہ میرے چاہے دل کی ہے نظر، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، دل
کو تہذیب نگاہوں کو حیا آتی ہے، دل کو تہذیب نگاہوں کو حیا آتی ہے، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، دل کو تہذیب نگاہوں تو حیا آتی ہے، دل کو تہذیب۔ مجھے یہ جو مصرع پڑھ رہا ہوں سب سے زیادہ مجھے لطف آ رہا ہے، کیونکہ یہ ہم پڑھتے ہیں حضرت والا سے یہ سبق رات دن یہی پڑھ رہے ہیں اور یہی سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ بہت لطف آ رہا ہے۔ آمین۔ یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، دل کو تہذیب نگاہوں کو حیا آتی ہے، دل کو تہذیب نگاہوں کو حیا آتی ہے، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیا آتی ہے، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، نہ امیروں کے قصیدے نہ شہوں کی توصیف، نہ امیروں کے قصیدے نہ شہوں کی توصیف، لب پہ جب آتی ہے حضرت کی ثنا آتی ہے، لب پہ جب آتی ہے حضرت کی ثنا آتی ہے، نہ امیروں کے قصیدے نہ شہوں کی توصیف، لب پہ جب آتی ہے حضرت کی ثنا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، یہ بھی خوش بختی ارباب خطا ہے خادم، یہ بھی خوش بختی ارباب خطا ہے خادم،
رہنمائی کے لیے شان عطا آتی ہے، رہنمائی کے لیے شان عطا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو، کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو، میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے، میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے۔ اس تبسم پہ میرے غنچہ دل کی ہے نظر، اس تبسم پہ میرے غنچہ دل کی ہے نظر، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے۔ مولانا میرے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور اب کیونکہ وہ نفس کی اصلاح سے متعلق کچھ اشعار پیش کریں گے جس کی میں یہ شرح بھی کرنی ہے، لہذا میں اپنی کرسی پر دوبارہ واپس آ گیا۔ نعت شریف کے احترام میں نیچے بیٹھ گیا کیونکہ اور کرسی نہیں ہے، لیکن میں نے ایک دوست سے کان میں کہہ دیا آئندہ ایک تخت بناؤ تاکہ اس میں برابر بیٹھے ہم سب انشاءاللہ۔ چلنے کو اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ اس کی شرح سن لیجیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہم کو عطا فرمایا، اس فرمان پر چلنے کا نام پیروی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نفس کے کہنے سے یا معاشرہ اور خاندان کے کہنے سے یا محلے کے کہنے سے یا ضلع کے کہنے سے یا صوبے کے کہنے سے یا ملک کے کہنے سے یا بین الاقوامی دستور سے مرعوب ہونا، یہ مومن جیسے شیروں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے جس سے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پاک خوش ہو جائے، اس میں یہ بھی داخل ہے۔ گالوں پر بھی فرمان سنت کا جاری کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے، اور آپ کا دل خوش کرنا آپ کی محبت کا حق ہے، اور ہر جمعے کو ہمارا عمل پیش ہوتا ہے۔ کتنا آپ کو غم ہوتا ہوگا جو لوگ سنت کو، ایک میرا شعر یاد آیا، اب جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ
نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا؟ کیوں بھائی سکھوں سے تو ہم کہیں گزرے نہیں ہیں. سکھ ظالم کیوں گرو نانک کی عشق میں داڑھی رکھتے ہیں اور پگڑی باندھتے ہیں؟ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے معاملے میں رعایت کی ہے، لیکن داڑھی کے معاملے میں فرمایا واجب. سارے فقہا اس کو کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کٹاؤ. آج امت الٹا جا رہی ہے کہ کس طرح سے داڑھی منڈی ہوئی مونچھ بڑھی ہوئی. 2 آدمی آئے تھے ایران کے سفیر، آپ نے ان کا چہرہ دیکھ کر منہ پھیر لیا، سخت صدمہ ہوا. فرمایا مجھے بہت تکلیف ہوئی، یہ تم نے کس کے حکم سے کیا؟ ان کا میں نے ایران کے بادشاہ قیصر کسریٰ سے کیا ہے. فرمایا مگر میرے رب کو یہ شکل ناپسندیدہ ہے. تو اگر قیامت کے دن آپ نے شفاعت کی درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، آج گاڑھا وقت ہے، ہماری شفاعت کر دیجیے، اور آپ نے یہ شکل بنا کے جس شکل میں موت آئے گی اسی شکل میں اٹھایا جائے گا، حدیث شریف ہے. تو بتاؤ اگر جلدی نہ رکھا موت آ گئی تو کیا معلوم، موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. لہذا دوستو یہ مبارک مہینہ ہے، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، شیاطینوں کو قید کر دیا گیا. لہذا آپ کے گالوں پر حکومت اور شیطان کی نہیں ہے. 1 مہینہ تک جلدی سے داڑھی رکھ لو اور مونچھ کٹا لو. کس کے حکم سے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مونچھ کٹ گئی تو یہ گردن کٹائی ہے صحابہ نے. آپ کی مونچھ کی کیا قیمت ہے؟ صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں، خون شہادت قبول کیا ہے. کوئی پوچھے صحابہ کے لہو سے وفاداری ایمان کی اگر پوچھنا ہے تو صحابہ کے شہادت کے خون سے معلوم کرو. بس یہ مسئلہ بتا دیا. اور پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لینا، کیونکہ پیجامہ سے یا لنگی سے ٹخنا چھپانا یا جبہ سے یا کرتا سے یہ حرام ہے. پوری میری کتاب ہے اس پر، حرمت اسبال ازار پر. جس وقت آپ لوگ آئیں کبھی تو دیکھیے میں نے مدلل لکھا ہے، اور مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کا وجوب بھی لکھا ہے. 4 اماموں کے نزدیک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، 4 اماموں کے نزدیک داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے. اور یہ داڑھی کا بچہ جو ہے، یہ بچہ یہ ہمیشہ بچہ رہتا ہے، اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب منہ میں آ جاتا ہے. میں نے کہا اگر آپ کا چھوٹا بچہ انگلی ڈال دے منہ میں تو اس کی انگلی کاٹ دو گے؟ آپ بچے کو پیار سے سمجھائیں گے کہ پیارے بچے منہ میں انگلی نہیں دادا کے بابا کے ڈالا کرتے. آپ بھی داڑھی کے بچے سے کہہ دو پیارے بچے منہ میں انگلی نہیں ڈالا کرتے. اگر یہی 2 کام کر لیجئے کہ داڑھی رکھ لیجئے ایک مٹھی تینوں طرف اور مونچھیں ٹھیک کر لیجئے، خاص کر کنارہ کھول دیجئے اور پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیجئے، تو آپ کا اسٹرکچر روحانی بیوٹی پارلر ہو گیا. اگر بیٹی کو سجا کے دامادوں کے لیے خوش کرنے کے لیے بیٹی کو بیوٹی پارلر کراتے ہو تو اپنی بندگی کو بھی بیوٹی پارلر پیش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہمیں خوش ہو جائے. اور وہ اس وقت دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی تو دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی قیامت کے دن تھوڑی دیکھتے ہیں، یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کون بندہ میری مرضی پہ چل رہا ہے، کون اپنی مرضی پہ چل رہا ہے. جن ظالموں نے اپنی خوشیوں کا انتظام اپنے قانون و دستور سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پریشانیاں رہیں گی. اور جس نے مالک کو خوش کر لیا، دونوں جہان کے صاحب قدرت قاہرہ اور مالک کو خوش کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے خوشیوں کی ضمانت اور کفالت قبول کرتے ہیں. ساری دنیا میں غم ہوگا لیکن اللہ والوں کو غم نہیں پہنچے گا. غم پروف اگر سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف کر سکتے ہیں. اور یہ مولانا شرح ضروری تھی اس مبارک مہینے میں ہمت کر لو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر آنکھوں پر رکھ لو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا فائدہ 7 پشت تک دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے 2 یتیم بچوں کی دیوار کو حکم دیا کہ سیدھی کر دو، اور وجہ کیا فرمائی کہ ان بچوں کا 7واں باپ جو تھا وہ میرا پیارا تھا. تو جو اللہ 7 پشت تک رحم کرتا ہے ایسے کریم مالک کو خوش کر لو، فائدے میں رہو گے انشاءاللہ. خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے،
خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ اور اس کے بعد بس پھر اذان ہوگی، یہ بس یہ 3-4-5 شعر جو ہے۔ اور یہ نظر کے چور کے کیا معنی ہے؟ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ نظر کی چوری کیا ہے کہ کسی کی بیٹی، بہو، خالہ، بہن، ماں، کسی کی دیکھنا، اپنی بیوی کو خوب دیکھو، وہ چوری نہیں، سینہ زوری سے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے، کہیں یہاں سینہ زوری کا لفظ کیسا استعمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نظر کے چور، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، تو مہرماں کے چمکنے کو روشنی جو مہرماں کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے، حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس۔ شیخ مولانا نے شیخ کا ادب پیش کیا ہے کہ اپنے شیخ و مربی کے پاس بیٹھو تو اپنے ارادے، اپنے خیالات اور اپنے تمام وجود کو ختم کر دو، گویا کہ ہم نہیں ہیں۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، مہر مانے سورج، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے۔ حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، کہ ایسی خام خیالی کو عاشقی۔ ماشاء اللہ کہو، اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے۔ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، کہ ایسی خام خیالی کو عاشقی نہیں کہتے، دو ساتھ شیخ سے اتنا کہ ان کے مثل بنو تم۔ اس شعر کی شرح علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المانی میں کونوا مع الصادقین کی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اتنا زیادہ رہو کہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ، تمہاری صورت و سیرت اللہ کے فرمان پر ڈھل جائے، اتنا ساتھ رہو۔ یہ کبھی کبھی ملاقات جو ہے مفید تو ہے مگر فائدہ تامہ، نفع کامل نہیں۔ بھائی پیاس لگی ہے تو ایک گھونٹ پانی سے کچھ تو فائدہ ہوگا، مگر گلاس بھر کے جب پیو گے تب مزہ آئے گا۔ شدید پیاس ہے، ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی دے دیا کسی نے تو آپ کو ایک گھونٹ سے بھی ہونٹ خشک موت سے بچا دے گا، مگر مزیدار پینا اگر ہے تو پورا گلاس پنجابی گلاس پیو۔ ہاں پڑھیے۔ تو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم، تو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی۔ دیکھو بھائی، بہت سے بیچارے وزٹ اور کمپنی نہیں جانتے،
انگریزی نہ تو ماشاءاللہ ہنس رہے ہیں. وزٹ کی معنی کبھی کبھی ملاقات, اور کمپنی کہتے ہیں ساتھ رہنے کو, تو دونوں میں فرق ہے. مولانا نے کیونکہ جنوبی افریقہ میں یہ شعر کہا, وہاں زبان انگریزی ہے, اس کی رعایت کی. پھر پڑھیے مولانا. تو ساتھ شیخ اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, تو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم. کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, تو علم درد نظامی تو علم اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, تو علم درس نظامی تو علم ہی تو علم درس نظامی تو علم ہی. مولانا کے اس شعر کی تائید حضرت جلال الدین رومی, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, جن کو ساری امت نے ولی اللہ کہا ہے. شاید ہی کوئی ہو جو ان کا مخالف ہو. سر سلسلے والوں نے ان کو ولی اللہ سمجھا. فرماتے ہیں علم نبوت الا علم عاشقی, علم دنیا میں کوئی علم نہیں ہے مگر وہ علم جو اللہ کی محبت سکھا دے. علم نبوت الا علم عاشقی ما بقی تلبیس ابلیس شقی, جو اللہ تک ہمیں نہ پہنچائے وہ علم زیادہ سے زیادہ پیٹ کا علم ہو سکتا ہے. جیسے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہے مثال دیو قلب روشن, ہے مثال دل روشن نہیں, قلب روشن ہے مثال دیوبند, اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. قلب روشن ہے مثال دیوبند, قلب روشن ہے مثال دیوبند, اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ ہو, ایک معزز پیٹ اس کو مان لو. بڑی اگر ملی نہ غلامی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, تو علم درس نظامی تو علم بھی نہیں کہتے. پھر پڑھیے شیخ. اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, تو علم درس نظامی کو علم ہی علم درس نظامی کو علم ہی نہیں کہتے. مولانا کا شعر ہے, اور یہ بڑے مولانا ہے, بڑا مولانا جس کو پنجاب میں کہا جاتا ہے, تگڑا مولانا. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بخاری شریف پڑھانے کے لیے جنوبی افریقہ بھیجا تھا. آگے چلیے. کسی کو خالص دل کے سوائے دل نہیں دینا, کسی کو خالص دل کے سوائے دل نہیں دینا, کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری. دیکھو ایک دلبر حسین بھی یہاں بیٹھا ہے, یہ اب سوچ رہا ہوگا دلبر حسین میرا نام. یہ نار عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر, تمہارے چاہنے والوں کو
کو دوزخی یہ نعرہ عشق حقیقی سلام و برد دل پر تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس چھپائی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی وہ غالب نے کہا تھا دنیاوی عاشقوں کو جو ٹیڈیوں کے چکر میں ہے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے جوتا ہے کیا. اس میں میری ترمیم ہے. شعر جو غالب نے یہ کہا تھا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مگر میں نے کہا کہ ہینڈل کرتے رہو سینڈل پاتے رہو. لیکن ہمارے بزرگ کہ کیا شان تھی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غالب نے تو اللہ سے مایوس کر دیا، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اب کعبہ جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. سبحان اللہ، کیا شرم بے وقوفی کی ہے. فرمایا اس شعر کی میں نے اصلاح یوں کر دی، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. یہ ہے شعر. ایسی میں نے اس شعر کی میں نے ترمیم کی ہے کہ ابتدائے عشق ہے ہنستا ہے کیا. اللہ والو اللہ کی محبت پر میں نے کہا ابتدائے عشق ہے ہنستا ہے کیا، ارے آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا. چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے. اور ہزار نکتے ہیں ناصر، ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باری. ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باری کہ سر تراشنے کو بس قلندری. ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باری کہ سر تراشنے کو بس قلندری کہتے، کہ سر تراشنے کو بس قلندری نہیں کہتے. خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. اچھا بھائی، اب اذان ہوگی نماز ہوگی. جو پرچے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اللہ جانتا ہے، آپ کے دلوں میں جو ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو اللہ بامراد کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک مرادوں کو جو آپ جانتے ہیں اپنی رحمت سے بامراد فرما دے. اور جتنے غم ہیں آپ جانتے ہیں، ہر شخص کے غم کو خوشیوں سے بدل دے. ہمارے دکھ و درد کو اللہ عافیت و امن سے بدل دے. اور دونوں جہان کے مالک ہیں. میر صاحب ابھی سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے کھلونوں سے ہمارا امتحان لیا ہے اور رنگ روغن کے نیچے کچھ مال دوسرا بھر دیا. لیکن یہ غیر عورتوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. جو نامحرم عورتیں اور نامحرم عورت ہو یا لڑکے ہوں ان کو دیکھ کر مسکرانا بھی جائز نہیں اور ٹوپی سیدھا کرنا بھی جائز نہیں اور داڑھی پر ہاتھ پھیرنا بھی جائز نہیں.
موچھوں سے پسینوں کو یوں کرنا بھی جائز نہیں، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیے اپنی جبھی سے۔ کیوں؟ یہ سب نفس کی شرارت ہے، نفس چاہتا ہے کہ ہم حسینوں میں سلیکٹڈ ہو جائیں۔ تو بزرگوں نے ہر چیز کو منع کر دیا، لیکن اپنی بیویوں کے بارے میں بعض خواتین نے ہم کو فون کیا کہ آپ تو اتنا گھن و نفرت دلاتے ہو، کہیں شوہر ہمارے پیشاب پیخانے سے بھی نفرت نہ کر لیں۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری محبت بڑھانے کے لیے تقریر کرتا ہوں، کیونکہ جتنا متقی و مولوی اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے اتنا فاسق نافرمان نہیں کرتا، جس کی نظر ہزاروں میں تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور لعنتی نظر سے دل بھی لعنتی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، نظر سے جو لعنت، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جو لعن اللہ کی بددعا ہے، تو جو اس کی آنکھوں سے لعنت، آنکھوں کی بدنظری سے اس پر لعنت جب برستی ہے تو قلباً و قالباً برستی ہے، دل میں بھی لعنت کا اثر ہوتا ہے، اس کا قلب اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا قلب اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کا دل اللہ سے دور ہوتا ہے اس کے جسم پر بھی اس کے آثار ہوتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی کا قلب پر لعنت ہو اور اس کے جسم پر اس کے آثار ظاہر نہ ہو۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا نور تقویٰ آتا ہے اس کے جسم کے ذرے ذرے سے انوار جھلکتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، مولانا سیما سے میں نے کہا تھا جنوبی افریقہ میں ان کے مدرسے کے طالب علموں سے کہ آپ کے محترم کا نام سیما ہے، مولانا سیما، آپ لوگ سیما کے معنی بھی جانتے ہو، قرآن شریف کا لغت ہے یہ سیما ہوں۔ صحابہ کے انوار کو فرمایا سرور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میرے جو عاشقین ہیں اور نور تقویٰ دل میں اور ذکر اللہ کا نور دل میں پاتے ہیں تو ان کے چہرے سے شناخت ہوتی ہے، میرے عاشقوں کی شناخت چہروں سے ہوتی ہے، اور لیلا مولا کے عاشقوں کی شناخت چہرے سے ہوتی ہے، اور لیلا کے عاشقوں کی شناخت بھی چہرے سے ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر پھٹکار اور لعنت برستی ہے غیر اللہ کی، اور مولا کے عاشقوں کے چہرے پر نور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نور ہے، اور نور السماوات والارض۔ تو سیما کی تفسیر یہ کہ ہوا نور یظہر علی العابدین، سیما ایک نور ہے جو عبادت گزاروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ یبدو من باطن نہیں ملا ظاہر ہی، وہ ان کے قلب کے باطن جب اندر چھلک بھر کے اور فل بالکل چھلک جاتا ہے تو چہرے سے جھلکنے لگتا ہے، آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی آنکھیں بتا دیتی یہ اللہ والے ہیں، اور بدنظری کرنے والے غیر اللہ جن کے دل میں مردے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی مرداپن ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ عورتیں نہ گھبرائیں، میں خواتین کی وکالت میں سارے عالم میں مشہور ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ بعض مردوں نے کہا آپ اتنا حق بیان کرتے ہو عورتوں کا تو عورتیں تو ہم کو اور مرغا بنا دیں گی۔ میں نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم سناتا ہوں، عاشروہن بالمعروف، تو اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کا جز ہے، جس اللہ نے عورتوں کے حقوق کو قرآن پاک کا جز بنا دیا کہ پیغمبر سے لے کر قیامت تک کے اولیاء اس کی تلاوت کریں گے۔ تو کوئی وی آئی پی شخصیت ہے، عورتیں جب تک ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، ان کو مرنڈا پلانا بھی عبادت ہے، ان کو انڈا کھلانا بھی عبادت ہے، اور ڈنڈا اٹھانا جائز نہیں، اللہ کسی مفتی سے پوچھے کوئی خاص حالات ہو۔ بلڈی پھول کہتی ہو شوہر کو تم مسئلہ پوچھ لینا کسی نے۔ میرا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو آرام سے رکھا رب العالمین نے ان کو ولی بنا دیا۔ جس نے اپنی بیوی کو آرام دیا دنیا میں تو اس کو دو انعام ملتے ہیں، ایک تو اس کے ابا سے، ایک اس کے ربا سے۔ ابا اگر اللہ والا ہے تو ساری زندگی دعائیں دیتا ہے، اس داماد نے اے خدا میری بیٹی اور جگر کے ٹکڑے کو آرام سے رکھا، آپ بھی اس کو ہمیشہ آرام سے رکھیے۔ باپ کی دعا ملتی ہے، ابا کی دعا ملتی ہے، اور جو بیٹی کسی کی بیٹی کو ستاتے ہیں ماں باپ روتے ہیں اور ان کی آہ لگتی ہے۔ تو ایک انعام تو ابا سے ملتا ہے کہ ابا کی بیٹی ہے،
اور دوسرا انعام ربا سے ملتا ہے کہ ربا کی بندی ہے وہ، اور عاشرہن بالمعروف پر عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے میرے علم میں ہیں کہ جن کو صرف روزہ نماز کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں پر انہوں نے رحم کیا اور ان کی کڑواہٹ کڑوی باتوں کو صبر کیا تو اسی صبر سے ان کا ایمان چمک گیا، اور خالی دل کا ایمان ہی نہیں چمکا، سارے عالم میں اللہ نے ان کا ڈنکا پٹوا دیا۔ چانچہ حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میں نے اپنے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ مظہر جان جانا سے کسی نے پوچھا کہ تو آپ کو سارے عالم میں ڈنکا جو پٹ رہا ہے اتنی عزت کیوں ملی، کیا عمل کیا تھا آپ نے؟ تو حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی عمل نہیں، چونکہ میں بہت نازک مزاج تھا کہ چارپائی ٹیڑھی اگر کہیں دیکھ لیتے تھے تو سر میں درد ہو جاتا تھا، رضائی کا تاگا اگر ٹیڑھا تگا ہوا ہے تو سر میں درد، بادشاہ نے پیالہ ترچھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو گیا اور صبر کر لیا، لیکن جب بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو کوئی خادم دے دوں سرکاری خزانے سے، اس کو نہیں بلکہ اپنے جیب سے اس کی تنخواہ دوں گا، تب آپ نے فرمایا کہ آپ تو صبر کا پیالہ ختم ہو گیا، اب تو میرا صبر ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ کو پیالہ رکھنا نہیں آیا، بادشاہ ہو کر پیچھا رکھ دیا، میرے سر میں درد ہو گیا تو آپ کے نوکر کا کیا حال ہوگا؟ اتنا نازک۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم دیا، آواز آئی کہ خاتون میرے محلے میں ہے، تلاوت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، زبان کی کڑوی، آپ اس سے نکاح کر لو، ہم آپ کو نواز دیں گے، کیوں میری بندی ہے۔ کسی کی بیٹی کڑوی مزاج کی ہو اس سے پوچھو کہ باپ ماں کیا چاہتے ہیں، تعویذیں مانگتے ہیں کہ صاحب میری بیٹی کو کوئی تعویذ دیجیے، زبان کی کڑوی ہے، مزاج کی بڑے غصے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا داماد سے ہر وقت کٹائی ٹھکائی پٹائی اور اس کی عائش کو کھٹائی میں ڈال دے۔ مظہر جان جانا نے اسی خاتون سے شادی کی اور صبح شام کڑوی بات اس کی برداشت کرتے تھے، تو فرمایا اسی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے پر سارے عالم میں اللہ نے میرا ڈنکا پٹوا دیا، اتنی عزت بخشی۔ یہ بیلنس قائم کیا جاتا ہے، جس کو اللہ بڑے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی غم بھی اس کے ساتھ لگا دیتا ہے تاکہ خوشی اور غم کا بیلنس اور توازن قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے خوشی کے زاویہ قائمہ 90 اور 90 ڈگری جو ہے اس کا ابدیت کا گڑبڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے آپ کا وہ بوجھ مولانا منظور احمد صاحب بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ ضروری کام کے سلسلے میں مسجد سے باہر انتظار کر رہی ہیں، لہذا وہ جا کر اپنی بیوی سے مل لیں اور معلوم کر لیں کہ کیا بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے بندوں کو خالی بیوی کی اوپر احسان و شفقت سے نواز دیا، لیکن اگر کسی کی بیوی سے ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہو، تحمل نہ ہو سکتا ہو اور وہ بھی مصیبت میں ہو، دونوں کوفت میں ہو، تو پھر کوفتہ کھانے کا راستہ موجود ہے، وہ کسی عالم سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کی ہر مصیبت کے لیے راستہ رکھا، لیکن اب غض المباحات فرمایا کہ چھوٹا چھوٹی جو ہے یہ جائز کام میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں اس کو بہانہ بنا کر سب لوگ یہی کام شروع کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے گھر، غصے میں ایک صاحب نے طلاق دیا، ناظم آباد میں تھا، 12 بجے رات کو دروازہ کھٹکھٹایا کہ صاحب 3 دفعے طلاق منہ سے نکل گیا، اب میں کیا کروں، اور میرے بچے رو رہے ہیں کہ ابو ابو ابو، اور میں بھی رو رہا ہوں، میرے بچے اب کہاں جائیں؟ تو میں نے کہا کہ غصہ میں ایسے ہی گھر میں آگ لگتی ہے، کیوں نہیں غصے کا علاج کرایا؟ اگر اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہوتا تو صبر کی طاقت آ جاتی ہے۔ جو بھی اللہ والا ہوگا، دنیا میں جس نے بھی خودکشی کی یا ایسی حرکتیں کی،
کوئی نامناسب تو غصے کی وجہ سے، غصے کا علاج موجود ہے. اپنے کھانے پینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے کھاؤ. چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتے رہو اور درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور کسی حلیم الطبع برداشت کرنے والے کی صحبت میں بیٹھے، اس کا حلم آپ کے دل میں منتقل ہو جائے. غصہ آیا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ایک نوکر سے فرمایا کہ آج تم کو معاف نہیں کروں گا. اس کا حضور معاف کر دیجیے. فرمایا کہ تم یہی غلطی 10-12 دفعے کر چکے ہو، میں تمہارا بار بار کی ان غلطیوں کو میں کتنا بھگتوں، یعنی برداشت کروں. بھگتنا مانے برداشت کرنا، اب یہ ہندوستانی لفظ ہے. ہندوستان کے لوگ بعض لغت نہیں سمجھتے اور بعض لوگ یہاں کے وہ لغت نہیں سمجھتے. بھگتنا یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے اور کلفی کھانا وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے. بلوچستان کی زبان ہے. خیر، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت بیٹھے تھے، جو سگے چچا تھے شیخ کے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو سگے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا زکریا اتنا برداشت کر لے جتنا تجھ کو قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے، اتنا بھگت لے جتنا اپنا بھگتوانا ہے. تو خیر، آج میں نے بتا دیا کہ چونکہ بار بار یہ مضمون چلتا رہتا ہے یہاں نظر کی حفاظت کا، تو بیویوں سے نظر نہ بچانا کہیں، ساری کسر وہاں پوری کر لیا کرو، خوب دیکھا کرو. جب حرام سے بچو تو حلال خوب کھاؤ، مگر بقدر تحمل اور حزم. ایسا نہ ہو کہ ٹلٹلی چل جائے اور لوموٹیل کھانا پڑے. ڈاکٹروں کی دوا بھی میں کہتا ہوں خوب اچھا نام رکھا، لوموٹیل. لاما یا لومو کام رہے لومو. ملامت کرو کیوں ٹلٹلی چلی، کیوں اتنا کھایا. لہٰذا اس انگریزی ٹیبلٹ کا نام لوموٹیل ہے. آج چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، میں کچھ اہم بات پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے ذرا میں نعت شریف سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب نعت شریف کوئی پڑھتا ہے تو بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس رحمت کی برکت سے میری گزارشات پر مجھ کو بھی اور میرے احباب کو بھی عمل کی توفیق ہوگی. میں بھی اسی میں شامل، کیونکہ کسی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نعت شریف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں. اور اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو جھوم جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں اور مسکرا کر خوب دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کا عدد زیادہ ہے. اللہ پاک ان سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے پیارے کی تعریف پر یہ میرے جتنے ہیں ان کو پیارا ہی بنا دینا چاہیے. اور بعض سنجیدگی سے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ تاثر و تبسم ظاہر نہیں کرتے، کوئی انفعالی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ دلیل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں کمی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار لینے کا سلیقہ اس کو نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اگر کوئی باپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور بڑا پیارا ہو اور باپ اپنے محلے میں کہہ رہا ہو کہ میرا بیٹا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، سو قضا و قضا و قضا، یہ کاف چھوٹے کاف سے ہے، نہیں تو آپ قضا سمجھیں. تو جتنے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ صاحب واقعی آپ کا بیٹا بڑا شریف ہے اور مجھے آپ کی اس تعریف سے بڑی خوشی ہوئی، تو ابا خوش ہوتا ہے نہیں؟ اور جو سن کر کے منہ لٹکا دے، خاموش بیٹھا رہے، سنجیدگی کا باپ نہیں دادا بنا بیٹھا ہوا، تو ایسے سے ابا ناراض ہوگا. تو ربا بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اشعار پر اور نعت شریف پر اسے خوشی نہ محسوس ہو. خوشی کو ظاہر کرو یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بندے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے کتنا خوش ہو رہے ہیں. اس میں ہی رحمت نازل ہوگی. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر دوں گا. اور آج کل چونکہ کھانے پینے کی فکر نہیں ہے اور تاجروں نے اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کو ہم چھٹی رکھیں گے الحمدللہ، لہذا پیٹ میں کی کوئی فکر نہیں ہے
تو دل میں ان انوار کا اشتیاق کرو. اگر تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے وقت تو انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگرچہ جہاں الفت ہوتی ہے وہاں الفت نہیں ہوتی. جس میں الفت نہیں ہوتی اسی کو کلفت ہوتی. لہذا مولانا منصور صاحب میں ذرا آرام کر لوں تھوڑا سا وقفہ، مگر رہوں گا یہیں. آپ آئیے کچھ ایک نعت شریف 2-3 ہم کو سنائیے، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 3. مولانا منصور الحق صاحب جنوبی افریقہ میں بڑی مسجد کے خطیب امام ہیں جنوبی افریقہ میں، اور بہترین انگریزی بھی بولتے ہیں، بہترین عربی بھی بولتے ہیں، اور عربی شعر بھی کہہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے، انہوں نے بھیجا تھا ان کو جنوبی افریقہ، نیو ٹاؤن کے بڑے عالم محدث. کون سے نہیں، ہاں بھائی پہلے وہ تو اس کے بعد جب مدینے کی ہوا جب آتی ہے تو خوشبو طلب لاتی ہے کہ نہیں؟ 2 نعت کے لیے میں نے فرمائش کر دی. ایک یہ کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے. اور دوسری یہ کہ جب مدینے شریف کی ہوا آتی ہے تو ہم اس میں خوشبو طلب سونگتے ہیں کہ آیا میری بھی بلاوا ہے یا نہیں. سنائیے ورڈ. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر، نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ سے نکل جائے. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. نعت شریف پڑھنے والا مجھ سے اس وقت نیچے، میں اس کو بتاتی ہوں، ہمارے بزرگوں نے سکھایا جب قرآن شریف آئے تو جو قرآن شریف پڑھے اس سے ہم لوگ نیچے رہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعت شریف نیچے ہو پڑھنے والا، میں اوپر اس وقت نہیں بیٹھا. یہ وہ نام ہے جو اگر، نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر، سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر،
کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. کملی والے فقط کملی والے نہیں، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا. پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا. ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا. پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا. سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد
کا دل پگھل جائے گا، موت آئے گا، موت آئے گا، موت آئے گا۔